نے انسانیت بچائی. یہی وجہ تھی کہ گرو نانک بھی عزادار تھا. گرو نانک بھی عزادار تھا اور عزادار بناتا بھی تھا. گرو نانک نے اپنے شاگرد سے کہا تو حسین کی عزاداری کیا کر, حسین کا غم منایا کر, حسین پر گریہ کیا کر, حسین پر ماتم کیا کر. ہاتھوں کو جوڑا گرو جی, حسین تو مسلمانوں کا مولا ہے, حسین تو مسلمانوں کا آقا ہے, حسین تو مسلمانوں کا مولا ہے. ہم کیوں منائیں, ہم کیوں کریں عزاداری؟ گرو نانک نے کہا یہ بتا جو میں کہوں گا وہ بات مانے گا؟ کہا ہاں مانوں گا. کہا جا اپنی سگی بہن سے شادی کر لے, جا اپنی سگی بہن سے شادی کر لے. ہاتھوں کو جوڑا گرو جی جو آپ کہیں گے وہ بات مانوں گا, میں یہ حکم نہیں مان سکتا. کہا کیوں نہیں مان سکتے؟ کہا میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. کہا اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی. آزادار حسین, آزادار حسین, آزاد. ہماری وہ قوم ہے, قوم شیعہ, جو کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا. اور قسم خدا کی جو شرف مولا نے اور اللہ نے شیعہ نے حیدر کرار کو بخشا, وہ نہ اس سے پہلے کسی کو بخشا نہ اس کے بعد کسی کو بخشے گا. جملہ کہہ رہا ہوں, اگر جملہ دل میں اتر گیا کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. میں نے کہا جو شرف مولا نے شیعہ کو بخشا وہ شرف کسی کو نہیں بخشا. سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ دنیا میں واحد قوم ہے, قوم شیعہ, جو اپنی پسند کا کفن پہنتی ہے, جو اپنی پسند کا کفن پہنتی ہے. کربلا چلے گئے, اپنی پسند کا کفن لے کر آئے. لا دنیا میں کوئی ماں جو اپنے بچوں کے لیے کفن لے کر آئے, مگر یہ جذبہ شیعہ نے حیدر کرار کی ماں کے پاس ہے کہ جو اپنے بچوں کا کفن لے کر آتے. اس لیے یاد رکھے دنیا میں صرف دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جو دنیا میں رہنے کے باوجود بھی اپنا وجود کھو دیتے ہیں. دنیا میں رہتے ہیں, دنیا والے گالی دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں پالنے والے جتنی جلدی ہو سکے اسے اٹھا لے. ایک وہ انسان ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا وجود باقی رہتا ہے, اس کا نام باقی رہتا ہے, اس کی علامتیں باقی رہتی ہیں. بھائی کوئی امام بارگاہ بنا کر چلا گیا, اب جب تک امام بارگاہ رہے گا اس کا نام جڑا رہے گا, اس کا نام جڑا رہے گا. مجلسیں کروا کر چلا گیا, ہاں مجلس ہوئی تھی, بہت بہترین ہوئی تھی, کس نے کروائی تھی, فلاں نے کروائی تھی. تو دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جو دنیا میں رہنے کے باوجود اپنا وجود کھو دیتے ہیں, دوسرا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کا من کرتا ہے. آج دیکھیں جناب علی اصغر کے اوپر, جناب علی اصغر کے صدقے میں آج ہماری قوم کی مائیں اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہے, اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہے. ابھی پرسال پہلی محرم کو پاکستان میں بم وسفوٹ ہوئے, بہت سے شیعہ شہید ہو گئے, کافرہ نکلا, جب جلوس نکلا, شیعوں کو معلوم تھا کہ آگے بڑھنے میں بم پھٹنے والا ہے. ماں نے کہا یاد رکھ ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہی کربلا کے لیے تھا, ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہی کربلا کے لیے تھا.
کو داد دے چکے ہیں اور ایسا داد دیا کسی کو 70 سال میں عمر پہ پڑھوایا کسی کو خطیب اکبر بنا دیا ہم آپ کے زمانے کے خطیب ہیں آپ کو طے کرنا ہے ہمیں آپ کو کیا بنانا ہے ہمیں آپ کو کیا بنانا ہے ہم کیوں نہیں گھبراتے اور یاد رکھیے علی کے فضائل کے لیے شرط ہے نہ تھک کر سنا کرے نہ شکر کے سنا کرے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارون تخت پر بیٹھا تھا جناب بہلول کا گزر ہوا جناب بہلول کو قریب بلایا کر بہلول ادھر کر جی کہا اس وقت میری قیمت کتنی ہے کہ یہی 500 درہم ہارون نے کہا اتنی کی تو میں نے تہمت پہن رکھی ہے لنگی پہن رکھی ہے ہارون نے کہا میں نے لنگی کی ہی قیمت بتائی تھا کہا اچھا اور میری قیمت کچھ نہیں کہ معاف کرنا ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگایا کرتے ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگایا کرتے کہا اچھا بولو ایک کام کر جا جتنے بھی خراب شجرے کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے کر آ اس دور میں بھی اس دور میں کسی سے کسی کا شجرہ پوچھنا قبلہ بہت مشکل تھا آج کے دور میں اگر کسی سے شجرہ پوچھ لیا جائے آپ کا شجرہ کیسا ہے بتائے گا بعد میں پیٹے گا پہلے تو جناب بہلول نے کچھ وقت اعلان کیا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر ہارون کے پاس ہارون نے کہا بہلول اتنی جلدی اتنی تعداد میں کیسے پتہ کیا خراب شجرے کے لوگ ہیں کہا کچھ نہیں میں جا کر چوراہے پہ ایک اعلان کیا کہا کیا اعلان کیا کہا بس میں نے اعلان کیا جسے علی پسند نہیں ہو میرے قریب آ جائے بھیا جو علی کو پسند نہ کرے اس کا کیا شجرہ ڈھونڈنا اسی لیے کہا جاتا ہے ان کی ریاض کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی خدا کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا اور نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا السلام علیکم محمد ہم کیوں موت سے نہیں گھبراتے اس لیے کہ جب وقت کے ابن زیاد نے بھیجا اپنے سپاہیوں کو جاؤ مختار کو میرے پاس لے کر آؤ ادھر یہ چلے اکیلے مختار کو لانے کے لیے 70 فوجی چلے 70 لوگ گئے کوئی اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مختار اگر اجازت ہو تو ہم کچھ کہیں کہا بولو کہ وقت کا ابن تمہیں طلب کیا کہ ٹھیک ہے چلو ادھر یہ بھیجا ابن ادھر 1300 لوگوں سے حلف لے لیا دیکھو مختار آنے والا ہے جیسے ہی مختار دربار میں آئے کوئی کھڑے مت ہونا کوئی ادب نہ کرنا کوئی سلام نہ کرنا اگر مختار سلام کرے تب بھی تم جواب نہ دینا ادھر یہ بات ہو رہی تھی ادھر کڑیوں کی چنچن سے معتد علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا جناب مختار نے پہلا قدم دربار میں رکھا پورا دربار ہو گیا 1300 لوگ ادھر سے اٹھے 1300 لوگ ادھر سے اٹھے مختار میرا سلام مختار میرا سلام مختار میرا سلام مختار میرا سلام مختار نے کسی
علی نے جبریل کے ٹیچر علی نے میرے پورے پاک کو پکڑ کر کہا تھا اے مختار ایک وقت آئے گا تو 1,46,000 دشمن علی مارے گا. ارے میں نے تیرے جیسا کمینہ ایک بھی نہیں مارا, مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ حالانکہ جب جناب مختار آئے تخت پر بیٹھا ابن زیاد نے سوال کیا, مختار تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کیوں ڈر؟ کہ میرے پاس تلواریں ہیں, میرے پاس اسلحے ہیں, میرے پاس لشکر ہے, میرے پاس تخت و تاج ہے. مختار مسکرایا, ابن زیاد جھلوایا. جھلوا کے پوچھتا ہے مختار تم علی والوں کا مزاج سمجھ نہیں آتا, جب بھی موت کی بات ہوتی ہے تم مسکراتے کیوں ہو؟ جب بھی موت کی بات ہوتی ہے سنیں ہم کیوں نہیں گھبراتے موت سے؟ مسکراتے اس لیے ہے کہ ہمیں موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے آ جاتا ہے. ایسا نواب پڑھنے دنیا کے بعد اس دنیا میں بھی اپنے موجود ہیں, اس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. مگر آج کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے, ہمارے مشکل جو مجلسوں میں آتے ہیں, فرش اعلیٰ پر آتے ہیں, غم حسین منانے کے لیے آتے ہیں, مگر یہ نہیں معلوم کہ ہم مجلسوں میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, مجلسوں میں آنے کا ریزن کیا ہے, مجلسوں میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انصاف سے بتائیں. صرف جسم لے کر مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے, ذہن لے کر آنا اور خالی ہاتھ جانا کمال نہیں ہے, کچھ ذہن میں محفوظ کر کے لے کر جانا کمال ہے. اس لیے کہ مجلسوں میں آنا کمال نہیں, مجلسوں کو اپنے گھر لے جانا کمال ہے. آج ہمارے گاؤں کا کوئی بدھائک, کوئی پردھان, کوئی منتری ہمیں انوائٹ کرے, ہمیں دعوت دے, آپ انصاف سے بتائیں کس حال میں جائیں گے؟ بھیا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے, بال بھی اچھے ہونے چاہیے, جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے. آخرت میں ہو کیا گیا ہے کہ وہ نیتا جو ووٹ کے لیے ساکھیوں بج رہا ہے, ووٹ لائے تو اتنا اہتمام پڑا. یہاں کے بارے میں سوچیے, یہ ایسے کیا فرش ادا رشتہ ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے مقدر سوال میں جواب دیا. نہ بابا یہ مجلس حسین ہے, کسی دادا پیر کا جلسہ نہیں ہے, یہ مجلس حسین ہے. اور مجالس میں ایسی ذات مقدسہ کا ذکر ہوتا ہے جن کی اولاد اگر جھوٹے ہاتھ میں دستخط ہوتی ہے تو وہ گوہر نایاب ہو جائے گا. وہ گوہر نایاب ہو جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ آج غیر لوگ, مسلمان نہیں, پہلے لوگ, غیر لوگ صرف نام حسین سن کر آتے ہیں, امام بارگاہوں میں اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں, بے اولاد ہوتے ہیں, صاحب اولاد ہو جاتے ہیں, نابینا ہوتے ہیں, بینائی میں جاتے ہیں. اچھا غیروں کو تو مل گیا, ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ذرا سا غور کریں, غیروں کو ملا, ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہے, جن پرابلمز تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اور ان تمام پرابلم میں سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ آج ہماری نیت میں فرعونیت آ چکی ہے. آج ہماری نیت میں فرعونیت آ چکی ہے. کیا مادیت, میں جو کچھ ہوں, میں زمیندار, میں مالدار. یاد رکھو بھیا, مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو, بلکہ امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے, جس کے پاس محبت امیر المومنین. میں, میرا بیٹا, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میرا قاضیہ, میرا عالم, میری شبیداری, میری انجمن, میرا صاحب بیان, میرا امامدار کا نہیں. آج ہماری قوم کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ پارٹی بازی میں پہنچا ہے, وہ انجمن بازی میں پہنچا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام نے انجمن کو کیوں رکھا؟ انجمن کو رکھنے کا صرف اور صرف ایک ریزن تھا, جب یہ کمیٹی
یہ انجمن ماتم کرتے کرتے تھک جائے، یہ تھکے، یہ آ کے اس کی جگہ لے لے۔ مگر آج وہ کیا رہا ہے، وہ 4 پڑھیں گے تو ہم 8 پڑھیں گے، وہ اتنا لیں گے تو ہم اتنا لیں گے، وہ اتنا لیں گے تو ہم اتنا لیں گے۔ یہاں رکھے بھیا، یہ مجلس حسین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ امانت شہزادی زینب کا نام ہے۔ یہ امانت شہزادی زینب کا نام ہے۔ یہاں سے نہیں، یہ امانت ہمیں، یہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی، بہت سے خون بہائے گئے، بہت سی شہادت پیش کرنی پڑی جب یہ فرش اعظم ہمارے قریب آیا، ہمارے درمیان آیا۔ جب قیصر روم کے سامنے قیصر روم نے سوال کیا کہ یزید یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے کہا باغی ہے۔ سنیے یہ فرش اعظم ہم تک کیسے پہنچا؟ یزید نے کہا باغی ہے۔ شہزادی زینب نے آواز حیدر کا پہرا لگایا، لہجہ ابو طالب کو اڑا، بالکل نہیں بات ہے سرکار، آواز حیدر کی تھی، لہجہ ابو طالب کا تھا۔ تو شہزادی نے کہا او یزید، او مرمونی میں مرمون، تم نے اس دربار میں، اس ماحول میں میرے بھائی حسین کا غلط تعلق لگایا ہے نا، تو سن یزید، آج زینب چیلنج کر کے جا رہی ہے، اگر قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو، یہ فرش اعظم والے، میڈیا والے، تجھ سے محبت کرنے والوں کو آتنکواد نہ ثابت کرتے، مجھے زینب نہ کہنا، مجھے زینب نہ کہنا۔ ان کو آیا نہیں یزید، 25 ملکوں کو خط لکھا تھا کہ حسین سے میری جنگ ہو گئی، آپ آ جائیں۔ یہ ہے ہندا کا پوتا، اور شیر زہرا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو شب عاشور چراغ کو بجھا کر کہتا رہا چلے جاؤ حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے قبلہ دنیا میں حسین سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں دیکھا، حسین سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ اس لیے کہ اسلام کو جس بلڈ گروپ کی ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے واپس کر دیا، اور اسلام کو جس بلڈ گروپ کی ضرورت تھی، حسین نے اسے خط لکھ کر منگوا لیا، حسین نے اسے خط لکھ کر منگوا لیا۔ خدایا نے اسے 25 ملکوں کو خط لکھا تھا۔ شہزادی زینب نے آواز حیدر کا پہرا لگایا، لہجہ ابو طالب کو کہا۔ جب 25 ملک کے لوگوں نے پوچھا، قیصر روم نے پوچھا، یزید یہ بتا تو نے حسین کو قتل کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا۔ سننے کے شہزادی کا خطبہ جو دربار ملعون میں شہزادی نے دیا، کہ حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، اور میرا اختیار خدا کا اختیار ہے۔ ادھر قرآن کی سورت بن کے کلیوں سے اٹھی شہزادی زینب، کہ یزید کیا کہا تو نے؟ حسین تیرا اختیار نہیں مانتا تھا؟ کہا میرا اختیار اللہ کا اختیار ہے۔ کہا کہ یزید یہ جو تیرے دربار میں روشندان ہیں، ان سے ہوائیں آ رہی ہے، زینب کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہے، یزید حکم دے ہوا رک جائے، ذرا سا ساتھ دے، یزید حکم دے ہوا رک جائے۔ کہ شہزادی یہ ہوا میرے اختیار میں نہیں ہے، کہاں گیا تیرا اختیار؟ کہ یزید یہ جو گھوڑے اپنے قدموں کو اٹھا رہے ہیں، زمین پر پٹک رہے ہیں، یہ کانوں میں مجھے آواز آ رہی ہے، ان گھوڑوں سے بول کہ اپنے ٹانگوں کو زمین میں پٹکے۔ کہ شہزادی میں نے کہا نا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا یزید تیرا جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرا جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ کہا نہیں ہے۔ کہا یہ جو اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ کے گلے میں ہے گھنٹیاں، اور اونٹ اپنی گردنوں کو جنبش دے رہے ہیں، ان سے بول کہ یہ اپنی گردن کو جنبش نہ دے، زینب کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کبھی بھی کتنی مرتبہ نہ کرو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا اس کو، ادھر سے ہوائیں آ رہی تھی، ہوائیں بند ہو گئی،
ہوائیں آ رہی تھی، ہوائیں بند ہو گئی، گھوڑوں نے جو ٹاپ اٹھائی تھی وہ اسی پہ باقی رکھا، اور اونٹوں نے اپنی گردن کو جھنکش نہ دی، جس کا ہاتھ اٹھا رہ گیا، آنکھ کھلی تھی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، پورا دربار پتھر کا ہو گیا۔ شہزادی نے ارادہ کیا، یزید کے ناپاک بدن میں روح آئی، یزید دیکھنے لگا، یزید پتھر کا ہو گیا۔ شہزادی زینب نے کہا یزید انصاف سے بتا، اس وقت تیرے دربار میں قیدی ہم ہیں یا تو ہے؟ سلام ہم ہیں یا تو ہے؟ شہزادی زینب نے آواز حیدر کا پھیرا لگایا، لہجہ ابو طالب کو، آواز کو بھی شہزادی نے بے پردہ نہیں ہونے دیا۔ آج ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہا، بالخصوص ابھی جو ہے ایام ازا جو ہے گزر رہا ہے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، بالخصوص چوتھی کتاب توریت، پانچویں کتاب اوریت، پانچویں کتاب اوریت کو ہماری قوم کی مستورات کہنے لگی، وہ جو بی بی سیدہ کی نظر ہوگی تو وہ ڈھک کر ہوگی، اور نظر ہوگی تو مرد نہیں کھائیں گے، تابوت اٹھے گا تو صرف عورتوں میں اٹھے گا۔ کتابیں پڑھو تو پتہ چلے جو اصل تابوت تھا وہ تو مردوں نے اٹھایا، شاہ ابن سہیل، سلمان فارسی، مگر یہ معرفت کے اس درجے پر پہنچے تھے کہ کانٹھا دے سکے، اور جو جس کو معرفت نہیں تھی شہزادی نے نام لے لے کر بتا دیا کہ علی کو میرے جنازے میں نہ داخل ہونے دینا، معرفت تھی۔ یاد رکھیں یہ بات بتانے کے لیے جنت سے جناب جبرائیل وہی لے کر نہیں آئیں گے، ہم نے مال امام کھایا۔ کہنے لگی وہ جو بی بی سیدہ کی نظر ہوگی وہ ڈھک کر ہوگی، نظر ہوگی تو مرد نہیں کھائیں گے۔ ہم نے پوری کتابوں کو پڑھ لیا، کہیں کسی کتاب میں یہ نہیں ملا۔ اچھا یہ بتا جو نظر ہو رہی ہے اس میں ہے کیا؟ کہیں کہ برفی ہے، یہ سیب ہے، برفی کا بھی پردہ ہوتا ہے، سیب کا بھی پردہ ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے جملہ؟ شہزادی زہرا نے جس کے پردے کا حکم دیا وہ تو کرتی نہیں، شہزادی زہرا نے جس کے پردے کا حکم دیا وہ تو کرتی نہیں، برفی اس کا پردہ کرا رہی۔ یاد رکھیں خدا بند عالم نے قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں کہا فَاسْأَلُوا، نو ٹائمز نو ڈسٹینس، ریفشن چنچرا کچھ نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سوال کب کرو ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ تم نہ جانتے ہو۔ آج ہماری قوم میں مولوی حضرات سے سوال وہ کیا جاتا ہے جس کا جواب پہلے سے معلوم ہو۔ سوال اس لیے کیا جاتا ہے اگر نہیں بتا پائے، اگر وہ ادھر ادھر تھوڑا کر کے جواب دے دیے کہ مولانا ایسے نہیں تھا ایسے تھا، تو یہ جب تمہیں معلوم ہے یہ جواب ایسے تو پوچھ رہا ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہوئی۔ جو جواب نہ معلوم ہے وہ پوچھو، کیا ان کنتم لا تعلمون، وہ جواب کرو جو تم نہ جانتے ہو۔ انسان اور جانور کے بچوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بولنا شروع کرتا ہے تو وہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، امی جان یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے۔ اس لیے امی جان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ماں جاہل ہوگی تو بچہ ضدی ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی بچیوں کو تعلیم دو، ایجوکیشن دو۔ یاد رکھو بیٹیوں سے معاشرہ ہے، بیٹیوں سے معاشرہ ہے۔ جب جاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ اس میں میری بیوی بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، جب بیٹی تلاش کرنے جاؤ تو یہ نہ دیکھو یہ میری بہو بن سکتی ہے یا میری بیوی بن سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ تلاش کرو کیا یہ میرے بچوں کی نیک ماں بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ماں ہندہ ہو تو بیٹا جزیر بنتا ہے، اگر ماں سیدہ ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں، بیٹے حسنین بنتے ہیں۔ اچھی آج دنیا کہتے ہیں اچھی بہویں نہیں ملتی، اچھی بہویں نہیں ملتی، اچھی بیٹیاں پیدا کرو، اچھی بیٹیاں پیدا کرو۔ یاد رکھو اگر ماں جاہل ہے تو بچہ ضدی ہوگا۔ بیٹیوں کو گھر جاؤ تو تحفے لے کر جاؤ، بیٹیوں کے گھر جاؤ
تو بیٹیوں کا بوسا لو. یاد رکھو بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. السلام علیکم. گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. یاد رکھے امام کی ظہور کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو طلاقیں عام ہو جائیں گی. طلاقیں عام ہو جائیں گی. یاد رکھے گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی جہاں دیکھے طلاق 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 بھیا اس کو آتے مولانا ہوا کیا جو ہے لڑائی ہوئی فساد ہوا جھگڑا ہوا. ہم نے کہا آج کی طلاق کا صرف اور صرف ایک ریزن ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. آج کی طلاق کا صرف اور صرف ایک ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ یہ مرد غلام علی نہ بن سکا جو عورت کے لیے زہرا نہ بن سکی. جو عورت کے لیے زہرا نہ بن سکی. اچھا یہ عورت کے لیے زہرا نہ لا سکی تم ہی غلام علی بن جاتے. تم ہی غلام اہل بیت بن جاتے تو بھی طلاق نہ ہوتی. آج تو بچن بدبخت مولوی ضرب لکھتا ہے نا کہ وہ تو دونوں بھائیوں کے مزاجوں میں فرق تھا. امام حسن کو معلوم تھا کہ میری زوجہ شاشا ابن زہیر مجھے زہر دے گی مگر امام نے بیان دیا نہیں دیا اس لیے کہ امام آج کا جنم بدبخت مولوی ضرب لکھتا ہے وہ تو دونوں بھائیوں کے مزاجوں میں فرق تھا. ایک بھائی جنگجو تھا دوسرا بھائی صلح پسند تھا. انصاف سے بتائیے دامن امامت پر الزام ہے یا نہیں؟ ایک بھائی جنگجو تھا دوسرا بھائی صلح پسند تھا. جو جنگجو تھا وہ تو محرم کو کربلا آ گیا. جو صلح پسند تھا اس نے صلح کر لیا. ایک مریض ہے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے فلا بیماری. ڈاکٹر نے اس کی باڈی اسکین کی. اب جب رپورٹ سامنے آئی اس نے دیکھا فلا بیماری اتنی ساری بیماری. اب اس نے نیچے دوائیں لکھ دی. اب جسٹ 10 سال کے بعد یہ مریض دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچا. فلا بیماری ہے. اب ڈاکٹر نے باڈی اسکین کی. جب رپورٹ سامنے آئی تو ڈاکٹر نے نیچے آپریشن لکھ دیا. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے. ڈاکٹر نے نیچے آپریشن لکھ دیا. اب ہر انسان سکرات و مکرات تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں وہ ڈاکٹر صحیح تھا جس نے دوا دی. یہ ڈاکٹر غلط ہے جو آپریشن کر رہا ہے. تیری عقل کا پھیر جو بے وقوف. ڈاکٹر دونوں صحیح ہے جملہ کہہ رہا ہوں. جب تیرا علاج دوا کے ذریعے ہو سکتا تھا نہیں پہنچے جملہ. جب تیرا علاج دوا کے ذریعے ہو سکتا تھا ڈاکٹر نے تجھے دوا دیا. جب تیرا علاج بغیر آپریشن کی ممکن نہیں ہے ڈاکٹر نے تیرا آپریشن کیا. تو امام حسن کو پتا چلا معاویہ سنا سے بے نقاب ہو سکتا ہے. جب حسین کو پتا چلا یزیدیت کا جنازہ بغیر آپریشن کے نہیں نکلے حسین نے آپریشن کیا. ایک سلوات پڑھ دے آپریشن کیا امام حسین علیہ السلام. یاد رکھیے اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسن ہوتے تو امام حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. اور اگر امام حسین کی جگہ حسن ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو حسین وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. یزید نے بھیجا تھا کہ جاؤ حسین سے کہہ دو یا تو بیعت یا تو سرقلم. امام حسین علیہ السلام نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنا کر خون ابو طالب کو سیاہی بنا کر آنے والے تمام نسلوں کی زمین پہ لکھ دیا کہ جا کر کہہ دے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت ہر کس نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ آج سے 3 سال پہلے قافلہ جا رہا تھا پاکستانی کا. داعش والوں نے روکا نیچے اتارا کہا تمہارا نام کیا؟ کہا عباس. گولی مار دی. کہا تمہارا نام کیا؟ کہا علی. فوراً گولی مار دی.
کہ تمہارا نام کیا تھا؟ حسین. فوراً گولی مار دی. مگر موت کے خوف سے کسی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ کسی ایک بھی شیعہ نے حیدر کرار نے اپنا نام عمر بتایا ہو، اپنا نام عثمان بتایا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ 14 سال پہلے، 1400 سال پہلے امام کہہ کر جا چکے ہیں یزید مجھ جیسا تجھ جیسے نہیں پیدا. یعنی حسین جیسے بھی موجود ہے اور یزید جیسا بھی موجود ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا، کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے حسین جیسے کون لوگ ہیں، یزید جیسے کون. جس کے دل میں اصل محبت آ جائے، قسم خدا کی، وہ اپنی جان اپنے مال کو امام حسین علیہ السلام سے بلند ہرگز نہیں سمجھ نہیں سکتا. یاد رکھیے، اگر ہم ممبر سے تبرہ بھی کرتے ہیں تو ساتھ میں تبلیغ بھی کرتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ کام نہیں ہے صرف ممبر پر آئے اولاد کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلیں گے، نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ممبر پر آتے ہیں اور ہم پر تبلیغ بھی باشد ہے. یاد رکھیے، آج کچھ حضرات، اس لیے کہ یزید جانتے ہیں، یزید کا ایک راستہ بتاتے ہیں. یزید کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا، جھگڑوں کو بہت پسند کرتا تھا. اگر آج بھی کہیں بھی کوئی بھی دو مومن کے درمیان فساد کروا کر چہرے سے چاہے اتنا شریک بن جائے، مگر اندر سے یزید ہے، اندر سے یزید ہے. ہم تو تہذیب والی قوم ہے نا، ہم تو شیعہ حضرت کرار ہے نا. آج وہ جس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہمارا آئیڈیل ہمارا امام ہے، وہ جس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے وہ بھی اپنا کوئی کیس جو ہے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ چہار دیواری کے اندر کرتے ہیں. ہم میں یہ خرافات کہاں سے آیا کہ ہم روڈوں پہ نکل کر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں؟ کہاں سے یہ آیا؟ یاد رکھے کہ بلا قسم خدا کی انصاف سے بتائیں کہ اپنوں پر طاقت آزمانا یہ بہادری نہیں ہے. اپنوں پر طاقت آزمانا یہ کوئی بہادری نہیں. انصاف سے بتائیں، کیا شہزادی زہرا دیکھتی ہوں گی تو یہ روتی نہیں ہوں گی کہ بابا یہ ہے میرے عزیزہ، بابا یہ ہے وہ قوم جس کے لیے آج میں جنت ملے گی، بابا یہ ہے وہ قوم جو ہمارے حسین کے گریہ کر رہی ہے، آپس میں اختلاف کر رہی ہے. بابا کیا آپ نے اس کو بھی قوم میں مانگا تھا؟ بابا کیا یہ بنائیں کہ میرے بیٹے حسین کا غم خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ شریفوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے، کوئی دشمنی ہے، نوجوان رونے کی شرمندگی نہ محسوس کیجیے. قسم خدا کی جس کو رونا بھی نہ آئے نا سر جھکا دیا کرو. اس لیے جانتے ہیں کہ امام کا مسائل امیر بن کے سننا سنا کرو، غریب بن کے سننا کرو، غریب بن کے سنا کرو. نوجوان ایک بات کہتا ہوں تم سے، یہ بتاؤ اگر تم اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بازار میں جاؤ اور تمہارے پاس طاقت ہو، حیرتدار ہو، اگر تمہارے سامنے تمہاری بہن کو کوئی تمہارے بہن کو کوئی تماچے مار دے، تمہاری ماں کے سر سے چادریں چھل لے، کیا فیصلت ہوگی؟ آئے سید سجاد، ارے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جانتے ہیں اگر 6 بہنوں میں بھی کوئی ایک بھائی ہونا تو بہنوں کو بہت ناز ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو. اگر 4 سال کا بھائی بھی بہن ساتھ میں لے کر بازار جاتی ہے نا تو بھائی بہن کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے اے بہن فکر نہ کرنا، تیرا بھیا موجود ہے. مگر ہر موڑ پر سکینہ سجاد کا چہرہ دیکھ کے کہتی اے بھیا ارے غم نہ کرنا، تیرے ساتھ میری بہن موجود ہے.
آپ کہاں سے چلا رہے پہلے بیت میں چل رہے معصومان جانتے ہیں ایک مرتبہ جانتے ہیں آپ 10 محرم کو 11 محرم کو زنجیر کرتے ہیں نا کما کرتے ہیں نا بھیڑ دھماکہ کرتے ہیں نا اگر 2 دن بعد زخم پر پھر مار دیا جائے تو زخم سے خون جاری ہو جاتا ہے یہ ساتھ سے بتائیں کربلا سے کوفے سے لے کر شام تک جناب سکینہ کے گالوں سے خون جاری رہا وہ اتنی ہے کہ جناب سید سجاد کے پاس سکینہ آتی تھی اے بھیا سن سے کہہ دو رمضان میں تماچے مار لیا کرے کانوں پہ تازیانے لگو کانوں پہ تازیانے ہمارا کرے ایک مرتبہ جناب سکینہ اور سجاد کے پاس آئی کہا بھیا عبداللہ جی کہا بھیا ایک سوال پوچھنا ہے کہا بہن کہا بھیا اتنا بتا دے کہ موت کی کتنی کیفیت ہوتی ہے موت کی کتنی کیفیت ہوتی ہے کہ بہن موت کی 3 کیفیت ہوتی ہے کہ پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بہن پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ سوکھ جاتی ہے زمانوں کو کاٹ پڑ جاتے ہیں لیکن تو سکینہ طرف کی کہتی ہے بھیا سجاد کربلا کے میدان میں یہ کیفیت میرے لیے مچھلی کو دیکھیں